ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 13واں روزہ اختیار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 13 روزے گزر گئے اور اب بقیہ جو روزے ہیں بہرحال وہ بہت کم ہیں، لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اس میں عبادات ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ جب آتا ہے تو آتے ہوئے بڑی خوشیاں لاتا ہے، لیکن آنے کے بعد جتنی تیزی سے جاتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کل ہی یہ آیا تھا. تو کل ہی کی سی بات لگتی ہے کہ ہم پہلی سحری کر رہے تھے، آج 13ویں سحری کی ہم نے. الحمدللہ جتنے لوگوں نے عبادتیں کی، دعائیں کی، تہجد پڑھی، نمازیں پڑھی، تسبیحات اوراد و وظائف میں مشغول رہے، اس پروگرام کو دیکھتے رہے اور اپنے لیے دعائیں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما رہتے ہیں جو آپ کے سوالات کی جوابات عنایت فرماتے ہیں. آج بھی تشریف فرما ہیں. ہم ان کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے. آپ فوری طور پر اپنی اپنی کالز کے ساتھ اس سیگمنٹ کا حصہ بن جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. 3 سوالات ہیں. جی. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم قیام کی صورت میں ہمارا اگر الٹا ہاتھ خارج کے لیے یا کسی صورت کے لیے ہٹ جائے تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم بچے جو ہے یونیکارن والی پکچر کپڑے جو ہے وہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی کارٹون؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آن لائن ورکنگ میں کیا ہم کسٹمائز جو آئٹم ہوتے ہیں ہمارے ٹی شرٹ یا کپ وغیرہ ہم آن لائن ورک کرتے ہیں تو کیا اس کی ارننگ ہمارے لیے جائز ہے؟ یا آپ کے سوالات تو روحانی قوت سماعت کے ساتھ ہی سمجھے جا سکتے ہیں. میرا تو تصرف نہیں ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. پہلے تو جی مفتی صاحب اور تمام ٹیم کو میرا سلام ہے. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرے 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو وسوسے وغیرہ آتے ہیں ان کا مستقل حل کیا ہے یا ورد کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے. کیا کوئی دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا اپنا سوال. جی جو وسوسے آتے ہیں نماز میں وسوسے. ٹھیک ہے. وسوسے اچھا ان کا مستقل علاج کیا ہے یا اس کا ورد کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ اکثر ہم روزے کے اندر اگر نیزل اسپرے جو ہوتا ہے لائک نوز جو بلاک ہو جاتی ہے اگر وہ یوز کیا جائے تو کیا اس کا کوئی گنجائش ہے اس کو یوز کرنے کی؟ کیونکہ پھر روزے کے اندر سانس نہیں لیا جاتا. تو جسٹ میں نے یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں آپ کے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب کیا کہیے؟ یہ بچی کا ایک سوال سمجھ میں آیا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور الٹا ہاتھ اٹھ جائے تو کیا حکم ہوگا. دیکھیں کوئی بھی ایسا عمل کرنا کہ دور سے نمازی کو دیکھ کر کوئی یقین کر لے کہ نماز میں نہیں، اس کو کہتے ہیں عمل کثیر. اس سے نماز فاسد یعنی ٹوٹ جاتی ہے. جیسے کوئی دونوں ہاتھ سے موبائل نکال کے دیکھے اور پھر رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو جب تک وہ موبائل یوز کرے گا دیکھنے میں ایسا لگے گا نماز میں نہیں تو ٹوٹے گی. اگر ہلکا سا الٹا ہاتھ بھی ہٹ گیا اور کھجایا کوئی مثال کے طور پر پھر دوبارہ رکھ لیا تو یہ دور سے دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا کہ یہ نماز سے باہر ہے، کیونکہ نماز میں وہی طور پر تھوڑی بہت ایسی حرکت ہوتی ہے. اس کو عمل قلیل کہتے ہیں. یہ بلا ضرورت مکروہ ضرور ہے لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے. اور دوسرا وسوسے جو ہے نماز میں یہ لازم آتے ہیں، ہر ایک کو آتے ہیں، ہمیں بھی آتے ہیں. اصل بس یہ ہے کہ وہ تو شیطان اللہ نے مقرر کیا ہوا جو وسوسے ڈالے گا. ہمیں دنیاوی وسوسوں میں گم نہیں ہو جانا. ان کا آنا برا نہیں ہے، ان میں مشغول ہو جانا برا ہے. تو اس کو بس آپ ٹالتے رہیں، جھٹکتے رہیں. اس میں یہ نہ سمجھیں کہ میری نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے تو شاید ثواب کم ہوگا، بلکہ ثواب زیادہ ہوگا. جتنا وسوسوں سے لڑ کر نماز پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ نگاہیں رکھنے کا حکم ہے وہاں نگاہ جمع کر رکھیں. جیسے حالت قیام میں سجدے کی جگہ پر، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر ہے، سجدے میں ناک کی نوک پر، اور سلام پھیرتے ہوئے دونوں کاندھوں کو دیکھیں. جب اتحیات پڑھ رہے ہیں تو گود پہ نگاہ رکھیں. اس کے علاوہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں عربک کم از کم اس کا ترجمہ نکال لیں. جیسے الحمد شریف کا اور مخصوص صورتوں کا جب آپ یہ صورت پڑھیں تو وہ ترجمہ بھی آپ ذہن میں دہراتے رہیں تو انشاءاللہ بہت حد تک وسوسے سے بچیں گے. اور اگر ناک بلاک ہو جائے روزے میں تو ایسی کوئی چیز یوز نہیں کر سکتے کہ جس میں لکوڈ دوا ہو کہ وہ اگر سانس میں کھینچیں تو وہ پھر حلق میں اتر جائے، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. وکس وغیرہ جو ایسی چیز جو ہے وہ تھوڑی بہت یہاں لگا لیں وکس تو وہ ہلکے ہلکے وہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی آواز آ رہی ہے. ذرا سا لاؤڈ بولیں تھوڑا سا. ہاں میرا سوال یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے رشتے دار ہیں، ان کی 2.5 بوریاں یا 2 یا 3 بوریاں سال کی آمدن ہے، انہیں زکوٰۃ فطرانہ صدقہ دے سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے, کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کو شامل کر لیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. جی بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ جب نماز تراویح ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک سورت بار بار مطلب پڑھ سکتے ہیں, جیسے سورہ اخلاص ہے ساری رکعتوں میں, اور 4 ٹھیک ہے. اچھا وہ سب جوابات پہ آ جاتے ہیں. جی ہاں, تراویح میں تو ایک ہی صورت سے پڑھ سکتے ہیں, بالکل ساری میں سورہ اخلاص پڑھتے رہیں تب بھی ٹھیک ہے, ہو جائے گی. اور اگر الگ الگ صورتیں پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ایک ہی صورت پڑھیں گے تراویح ہو جائے گی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی یہ بوریوں کو کچھ فرمایا تھا وہ سمجھ میں نہیں آئی اصل میں آواز. اچھا ایک سوال اور بھی تھا مفتی صاحب کہ ظاہر ہے 7 یہ ہوتا ہے کہ موبائل فون اگر جیب میں ہے اور وہ دوران نماز بج جائے تو لوگ اس کی ٹون رنگنگ ٹون بند کرنے کے لیے بھی حرکت کرتے ہیں, ظاہر ہے اس کو پش کرنا پڑتا ہے, تو کیا اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ نہیں, یہ عمل قلیل ہے, یہ تو تھوڑا اچھا ہے, بہتر ہے اس کو بند کریں, ورنہ سب کے سب ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ہلکے سے ہاتھ سے بس اس کو بند کریں, دوسرا ہاتھ یوز نہ ہو, تو یہ عمل قلیل ہوگا, اس سے نماز فاسد نہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سر میں نے پوچھنا اپنا نا, روزہ چھوڑنے والا اور توڑنے والے کو کتنا گناہ ملے گا؟ جہاں پر روزے چھوڑ دیتے توڑ دیتے ہیں. اچھا ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پہلا سوال ہے کہ ایک 21 سالہ لڑکا اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے لیکن ان کے والدین منع کر رہے ہیں, اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب. جی, روزہ توڑنا اور چھوڑنا تو گناہ ہے بہت بڑا, اگر بلا عذر ہے تو. ایسے ہی بغیر کسی عذر کے توڑنا بھی گناہ ہے. اچھا. اور اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا پھر چاہے پوری زندگی وہ روزے رکھتا رہے لیکن اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس سے اندازہ کریں کتنا بڑا نقصان ہے. اور توڑنا کے اوپر سزا جو ہے وہ دیکھیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے توڑ دیتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے, اور کسی ایسی چیز سے توڑتا ہے کہ جو لذت والی ہے, جیسے لسی پی لیا, پانی پی لیا, تو 60 روزے اسے کفارے کے رکھنے, وہ بھی لگاتار. اگر 59 رکھے اور ایک چھٹ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے گنتی شروع کرنی ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ شریعت اس کو شدید ناپسند کرتی ہے. اور اگر کوئی بچہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے, والدین منع کر رہے ہوں, تو دیکھا جائے گا کس مصلیت کے تحت منع کر رہے ہیں. اگر صحیح مصلیت ہے تو بچے کو بالکل رکنا چاہیے, ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی بس نہ بیٹھو بیٹا گھر میں رہو, تو پیار محبت سے ریکویسٹ کرنی چاہیے. نافرمانی تو اب بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے اور ماں باپ کا حکم ماننا فرض ہے. یہ کوئی ایسی عبادت فرضیہ واجب بھی نہیں ہے کہ اگر فرضیہ واجب ہوتی تو پھر ماں باپ کے حکم پر فوقیت رکھتی تھی, لیکن سنت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ماں باپ کا حکم فوقیت رکھتا ہے. ہاں, تو اگر صحیح مصلحت کی بنا پر ہیں پھر تو بحث بھی نہ کرے, اور اگر کسی ایسی مطلب کوئی اچھی مصلحت نہیں ہے ویسے روک رہے ہیں تو وہ ضرور دائرہ ادب میں رہ کے ریکویسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد آصف ہے. سر یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر جیسے ہم نماز میں تراویح کی نماز اگر پڑھتے ہیں فرض وغیرہ امام صاحب کے ساتھ مل کے, اور اس کے بعد میں اگر سمجھے کسی وجہ سے مطلب نماز میں اگر کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہے تو وطر ساتھ میں امام صاحب کے پڑھ کے بعد میں ادا کرنی ہے یا پہلے ادا کر کے پھر بعد میں وطر ادا کرنا ہے؟ اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال آتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر انسان واش روم میں اور اذان کی آواز آ رہی ہو تو پھر اس کا مطلب گناہ گار تو نہیں ہوتا انسان؟ اور دوسرا سوال یہ, ایک انسان روزے بھی رکھتا ہے اور ساتھ اپنا فدیہ بھی دیتا ہے ہر روزے کا, تو یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی, ایک تو انہوں نے غالباً یہ کہا کہ جماعت میں شامل ہو گئے اور تراویح سٹارٹ ہو گئی, پھر نماز ٹوٹ گئی, تو وہ وطر امام کے ساتھ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ تو بالکل امام صاحب کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور واش روم میں ہیں اور اذان شروع ہو گئی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بہتر یہ تھا اگر پتہ ہے کہ اذان شروع ہونے والی تو رک جائیں, لیکن اگر پھر بھی جان بوجھ کر بھی چلے جائیں تو گناہ بہرحال اس میں نہیں ہوتا. اور یہ کہہ رہی ہیں روزہ رکھے بھی اور فدیہ بھی ادا کرے, تو وہ فدیہ نہیں بنے گا اس کا, وہ تو نفلی صدقہ بنے گا. کہ جب روزہ رکھے رہے تو فدیہ کا محل ہی نہیں ہے, تو وہ نفلی صدقہ ہے, اس کو فدیہ کہنا ہی بیکار ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آج بھی آپ نے ہمارے علم و علماء کے سیگمنٹ میں بھی, شرعی مسائل میں بھی آپ نے جوابات عنایت فرمائے, اور اس سیگمنٹ میں بھی آپ کی تشریف آوری سے بہت سے لوگوں کو اپنے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آنے والے دنوں میں بھی مفتی صاحب تشریف فرما رہیں گے. آپ اپنے اپنے سوالات کے ساتھ اس میں شامل ہو سکتے ہیں سیگمنٹ میں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
اس ملک کو, اس قوم کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کی محنتوں کی ضرورت ہے کہ اس کی سربلندی کے لیے ہم دعائیں کریں, محنت کریں. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو استحکام عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.